خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خداوند کی حضوری میں آنے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند یسوع کے نام سے سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ جس طرح کہ پہلی ہی سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، یہ مثال کے طور پر ہے کہ آپ کسی پارٹی میں جا رہے تھے اور اچانک آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ جب ٹائر پنکچر ہو جائے تو ہر بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس ٹائر کو ریپلیس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ میں پہلے پارٹی میں جاؤں یا یہ جو پنکچر شدہ ٹائر ہے میں اس کو پہلے مرمت کروا لوں۔ تو ایک سمجھدار انسان اس جگہ پر پہنچتا ہے کہ پہلے میں پنکچر شدہ ٹائر کو مرمت کروا لوں کیونکہ میرے پاس کوئی اسپیئر ٹائر ہونا چاہیے۔ تو یہ مثال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ آپ ڈیلی یہ کام کرتے ہیں، سارا دن میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی، وہ کسی بھی ملک میں ہوں، ہمیشہ ایک پلاننگ بناتے ہیں کہ مجھے پہلے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے اور مجھے دوسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے۔ مثلا پاکستان میں اکثر بجلی جاتی رہتی ہے، کراچی میں خاص طور پر، تو ہماری بہنیں کہتی ہیں بجلی آ گئی ہے پہلے کپڑے استری کر لو، یہ بعد میں کام کر لینا، وہ نہ یہ چلی جائے۔ تو اور دنیا میں اسی طرح ہی سسٹم چل رہا ہے۔ کئی باتیں ہیں جن کو ہم پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اور کئی چیزیں ہیں جن کو ترجیح دیتے ہیں لیکن کم ترجیح دیتے ہیں، اور یہ ایک بہترین سٹائل ہے کامیاب زندگی بسر کرنے کا۔ میرے خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی ترتیب کے اوپر ہی کئی دفعہ باتیں کی۔ کلام کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک فقی آیا اور وہ فقی آ کر خداوند یسوع مسیح سے ایک سوال کرتا ہے، اور سوال یہ کرتا ہے کہ خداوند مجھے یہ بتا کہ پہلا حکم کون سا ہے، یعنی کہ پریفریبل جو کمانڈمنٹ ہے وہ کون سا ہے، ایک نمبر پہ کیا ہے، دو نمبر پہ کیا ہے۔ اور آج ہمارا مضمون تقریباً یہی ہوگا کہ پریورٹی 1 پہ کیا ہے، یعنی پرائمری کیا ہے اور سیکنڈری کیا ہے۔ جس طرح کہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، میں فوج میں رہا ہوں، ملٹری میں رہا ہوں، اور ہمیں ملٹری میں یہ لیسن پڑھایا گیا پریورٹی 1 اور پریورٹی 2 کیا ہے، یعنی وہ کون سا کام ہے جو ہم نے پرائمری ایکشن ہمارا ہوگا اور کون سا کام ہمارا سیکنڈری ایکشن پہ ہوگا، یعنی وہ کام جو ہم نے ترجیحی بنیادوں پر پہلے اور ضروری اور فوراً کرنے ہوتے ہیں ان کو ہم پریورٹی 1 پہ رکھتے ہیں، اور وہ کام جو ترجیحی بنیادوں پر نہیں بلکہ بعد میں اور ضرورت کے مطابق یا مجبوری کرنے ہوتے ہیں ان کو ہم پریورٹی 2 پہ رکھتے رہے۔ اور یوں ہی ہم نے سیکھا، اور میرے خیال میں یہ بائبل مقدس کی بھی ترتیب ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ فقی جب آیا تو اس نے پوچھا خداوند وہ پہلا حکم کون سا ہے، تو میرے خداوند نے کہا اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ پہلا بھی اور بڑا حکم بھی یہی ہے۔ اور پھر میرے خداوند نے پہلے کے ساتھ ایک دوسرا بھی بتا دیا، سیکنڈری بھی بتا دیا، یعنی پرائمری بھی بتا دیا اور سیکنڈری بھی بتا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکز کی انجیل کے جب 12ویں باب کو ہم پڑھتے ہیں 28 سے لے کر 32ویں آیت تک، میں پڑھ نہیں رہا، میں نے زبانی بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ میرا خداوند بھی چیزوں کو پرائمری اور سیکنڈری کرتا رہا ہے۔ یہ خدا کی ترتیب ہے، یہ آپ ہی کی ترتیب نہیں۔ پہلے نمبر پر اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خدا واحد سے محبت رکھنی ہے، اور دوسرے نمبر پر میرے خداوند نے کہا اپنے پڑوسی سے۔ اور یاد رکھیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے یہودی بھائیوں کا کلمہ شریف بھی ہے۔ یہودی بھائی اپنے بچوں کو یہ ہمیشہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا ہم نے پہلے حکم پر، یعنی جس کو پریفر کرنا ہے، جس پر ہم نے ترجیح دینی ہے، جس کو ہم نے پرائمری پوزیشن دینی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اور ہم نے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خدا ہے جو ہمیں زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے، یہ پڑوسی ہمیں نہیں کچھ دیتے۔ ماما بڑا اچھا ہے بیٹا، لیکن خداوند خدا سے زیادہ اچھا نہیں۔
پھپھی بہت اچھی ہے، چاچو بھی تیرا بڑا اچھا ہے، تایا بھی بڑا، یہ دنیا ساری بڑی اچھی ہے، لیکن خداوند سے بڑھ کر کچھ بھی اچھا نہیں۔ ہم نے پریفر میرے خداوند کو، اپنے خداوند کو کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قوم یہ سیکھ جاتی ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہی سب کچھ ہے اور ہم نے ایک نمبر پر اس کو رکھنا ہے، پرائمری درجہ اس کو دینا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو یہی پڑھا دیں، بچوں خداوند سے بڑھ کر ہم نے کسی کو ترجیح نہیں دینی۔ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی معاشرے میں اکثر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ جائیں تو ہم چرچ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ اب چرچ نہیں آئے تھے؟ او سر وہ مہمان آ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے مہمانوں کو پریفر کیا اور خداوند کی حضوری کو اپنی سیکنڈری پوزیشن دے دی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ پیچھے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ ایک کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آج جو لیسن ہم سیکھنے لگے ہیں خداوند کے فضل سے، اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی میں اول درجہ دے دیا خداوند کو، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی شخص آپ کی سرفرازی روک نہیں سکتا ہے۔ خداوند ہمیشہ ہی آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور یہ خداوند نے صرف فقی کے کہنے پر نہیں، میرا خداوند جب کلام کے مطابق ہم جاتے ہیں نا پہاڑی واز میں، تو پہاڑی واز میں بھی میرا خداوند اس طرح کی باتیں سکھا رہا تھا۔ اول درجہ کس کو دینا ہے، پریفر کس کو کرنا ہے، پرائمری کس کو رکھنا ہے، پرائرٹی 1 کس کو دینی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں متی کی انجیل کے 6 باب میں چلتے ہیں، آئیے میرے ساتھ پڑھتے ہیں 6 باب کی 19ویں آیت میرے بھائی پڑھنے لگے ہیں۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، ہاں جی، جہاں چور نقد لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو۔ یہ بلکہ یعنی پریفریبلی بلکہ آسمان پر، جی سر، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ تو میرا خداوند یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ جب خزانہ جمع کرنے کی بات آئی تو پریفریبلی آسمانی خزانے کے بارے میں سوچو، میں نے وہاں کتنا بھیجا ہوا ہے، کیونکہ وہاں جو بھیجا جاتا ہے اس کا رسپانس آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگلی بات میرا خداوند یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ خداوند کے ساتھ چل پڑے ہیں تو پھر کیا طریقہ ہے خداوند کے ساتھ چلنے کا۔ ہاں جی، 6 باب میں 6 باب کی 22ویں آیت پڑھیے۔ ہاں جی، بدن کا چراغ آنکھ ہے۔ یہ جو بدن ہے اس کا چراغ آنکھ ہے، یہ بڑی اسپیشل چیز ہے۔ ہاں جی، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ اس کا مطلب ہے پورے بدن میں سب سے پریفریبل جو آرگن ہے، جو پریفریبل جو حصہ ہے، عضو ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ آنکھ ہے۔ آنکھ کو زیادہ ترجیح دینی ہے۔ پڑھیے سر۔ بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ ہاں، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہے۔ ہم نے خداوند کے اگر روشنی میں چلنا ہے تو پھر اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ میرے خداوند نے اور کاموں کی نسبت آنکھ کو زیادہ کیئر کرنے کے لیے بتایا ہے، پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے زور دیا ہے، پرائمری ایکشن اور پریفر کیا گیا ہے آنکھ کو۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں، میرے خداوند نے کھانے پینے کے معاملے میں بھی بتایا ہے سیکنڈری کیا ہے اور پرائمری کیا ہے۔ سر 25ویں آیت۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ اور اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ پریفر کیا کریں بدن کو، پریفر کیا کریں جان کو۔ جب کھانے کا معاملہ ہو، آپ کھانے کی ٹیبل پر گئے ہیں، یاد رکھیے آپ کے سامنے جب کھانا آیا ہے، کھانے کو پریفر نہ کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں، اپنی جان کو پریفر کریں۔ یہ میں کھاؤں گا، یہ میری جان کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ میری جان مصیبت میں تو نہیں پھنس جائے گی؟ اب کئی لوگ ہیں شوگر کے مریض ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی شوگر کھاتے جا رہے ہیں اور بعد میں پھر جان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور بھائی جان کے بارے میں پہلے سوچو، کھانے کے بارے میں نہیں۔
یہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہم کھاتے وقت ایسے سمجھتے ہیں کہ بس آج ہی ہمیں کھانا میں ملا ہے، اس کے بعد تو زندگی میں کھانا ملنا ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی، اس طرح کا رویہ بڑا خطرناک ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ جان کو پریفر کریں، ورنہ زیادہ کھا لیں گے تو پھر آپ کہیں گے ہائے میری جان نکل نہیں دے۔ تو پہلے تو خیال کرتا نا جب کھا رہا تھا، تو اپنی جان کی فکر کریں۔ اور یہی چیز میرے خداوند نے پوشاک اور بدن کا آپس میں موازنہ کر کے بتائی۔ جب پوشاک پہننے کی بات ہو، کپڑے پہننے کی بات ہو، تو یہ بھی پڑھ دیں سب۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ یہ کھانے پینے کی بابت میرا مسیح سکھا رہا تھا کہ یہ نہ فکر کرو کہ بس آج مل گیا تو پھر ملے گا۔ خدا اور پرندے کوئی جمع نہیں کرتے، میں روزانہ ان کو کھلاتا ہوں۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ آج ہی کھانا بعد میں نہیں ملے گا، بعد میں بھی میرا خداوند دے گا۔ یہ کھانے کے اوپر میرا بات کر رہا تھا۔ اب ذرا آتے ہیں پہننے کی طرف سے۔ ہاں جی، اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ پوشاک یہ کو پہننے کا معاملہ، اس کے لیے بھی نہیں فکر کرو۔ ہاں جی، جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو، پڑھتے جائیں کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ اب اندازہ کریں، جنگلی سوسن، وہ کون سا جنگلی سوسن کے پاس کون سی کپڑے کی فیکٹری ہے؟ لیکن دیکھو جو خداوند جنگلی سوسن کے پھولوں کو خوبصورت پوشاک پہناتا ہے۔ تو میرا خداوند کہہ رہا تھا کہ سلیمان کے پاس بھی ایسا کپڑا نہیں تھا، اس طرح کی خوبصورتی نہیں تھی۔ ہاں جی، آگے پڑھیے۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ ہاں جی، اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پوشاک پہننے کی بات ہو تو ایسی پوشاک پہنو جو عین بدن کے لیے ٹھیک ہو۔ اب یہ نہیں کہ سردی کا موسم ہے، شادی پہ جا رہے ہیں، انتہائی زیادہ ٹھنڈ ہے اور میں نے پتلے سے کپڑے پہننے ہیں، تو مجھے بتائیں پھر آپ کو نمونیا ہو جائے گا نا، ملیریا۔ اب نمونیا تو ڈیفینیٹ ہوگا ہی ہوگا پھر آپ کو، کیونکہ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، اس لیے کہ آپ نے بدن کا فکر نہیں کیا، آپ نے پوشاک کا فکر کیا۔ لوگ کیا کہیں گے اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ او بابا، بدن کا فکر کرو۔ میں اپنی بہنوں سے بالخصوص یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر یقین کریں آج جو کلام ہم سیکھ رہے ہیں، بدن کی زیادہ فکر کریں، پوشاک کو جب بھی پہنے پہلے دیکھیں کہ یہ میرے بدن کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بنے گا، یہ میرے بدن کو بیمار تو نہیں کر دے گا، گرمی ہو یا سردی کا موسم۔ تو پلیز میرے خداوند ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ کھانے پینے کا معاملہ ہو تو جان کی فکر کریں، اور پہننے کا معاملہ ہو تو بدن کی فکر کریں۔ اور پھر ساری تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے میرے خداوند نے کہہ دیا کہ اگر تم میرے شاگرد ہو، میرے ساتھ چل رہے ہو، تو اگلی آیت پڑھیے سب۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، یہ کیا پہنیں گے۔ لو، تینوں چیزیں، نہ کھانے کی فکر نہ پینے، یہ فکر کرو ہی نہیں، کیونکہ تم میرے پیچھے ہو کے چل رہے ہو، تم میرے شاگرد بن گئے ہو۔ تم کیا کرو، پڑھیے جی۔ کیونکہ یہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ یہ جو سیکنڈری چیزیں نا، کھانا پینا پہنا، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں، ان کی غیر قومیں۔ خداوند بتانا چاہ رہا ہے کہ میری قوم جو ہے، مقدس قوم، میرے پیچھے چلنے والی میری بھیڑیں، یہ ان کا چیپٹر نہیں، یہ ان کا مضمون نہیں ہے، یہ غیر قوموں کا مضمون ہے۔ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ ہاں جی، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ وہ خود آسمانی باپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے یہ؟ ہاں جی، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی، پہلے بات کر رہے ہیں، پہلے پریفر کس کو کرنا ہے؟ پہلے تم خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو، پڑھیے، اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ ہاں جی، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے تمہارا جو ٹارگٹ ہے یا تمہارا فوکس ہے وہ خدا کی بادشاہی ہونا چاہیے۔ آمین۔ تو آج ہمارا مضمون بھی یہی ہے، ہم نے فوکس کس پر کرنا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں پر نہیں، کہ کھانے پینے کا معاملہ ہو تو جان پر فوکس کرنا ہے، پہننے کا معاملہ ہو تو ہم نے بدن پر فوکس کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم نے خدا کی بادشاہی پر فوکس کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہ بات صرف نیا نامے میں نہیں، اگر ہم پیچھے جائیں تو میرے خداوند نے ہمیشہ ہی یہ چیزوں کو الگ الگ کر کے بتایا، پہلا کیا ہے، دوسرا کیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کے میں میسج کا مضمون کیا بناؤں،
تو مجھے آج کے میسج کا مضمون یہی سمجھ آ رہا ہے، اور آپ بھی ذہن میں لائیں، میں نے پہلا کام کیا کرنا ہے اور میں نے دوسرا کام کیا کرنا ہے، میں نے فوکس کس بات پر کرنا ہے، میرا اصل ایکشن کیا ہے، پہلے نمبر پر کیا ہے۔ آئیے ہم پرانے عہد نامے میں ایک بڑا واقعہ پڑھنے لگے ہیں۔ سلاطین کی پہلی کتاب ہے، اس کے 17 باب میں ہم چل جانے لگے ہیں۔ ایک بہت بڑا کال پڑ گیا اسرائیل میں، آپ جانتے ہی ہیں، اور ایلیا کو خداوند نے بولا کہ تو کریت کے نالے پر بیٹھ جا، وہاں کوے تیری پرورش کریں گے۔ ایک وقت آیا، نالے کا پانی سوکھ گیا اور کوے بھی آنا بند ہو گئے، لیکن خداوند اس سے پہلے کہ یہ ہوتا، خداوند نے ایلیا کو کچھ کہا، میں چاہتا ہوں اوپر سے پڑھیے سر۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیا پر نازل ہوا ہاں جی، کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ۔ دیکھ، میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، وہ اس نے دیکھا کہ یہ شہر کے شہر کے اندر بھی نہیں گیا، باہر ایک بیوہ ہے اور ایک بچہ ہے، اور وہ 2-4 لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ شاباش۔ اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں اور پھر مر جائیں۔ اب غور سے سنیے، اس بیوہ کے الفاظ سنیے ذرا، سوچیں، یہ آخری روٹی ہے ان کی زندگی میں، اب آخری کھانا اس نے اور اس کے بیٹے نے کھانا ہے۔ کس طرح مر جانا ہے بیچاروں نے، پتہ نہیں کتنے مر گئے ہیں۔ اور وہ ایلیا کو کہہ رہے، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے پاس کہاں روٹی آئی، تو ٹکڑا مانگ رہا ہے، مٹھی بھر تو آٹا ہے، 2 ہی روٹیاں بننی ہے، ہم نے کھانی ہے، مر جانا ہے۔ چونکہ ایلیا نے یہ بات سنی، آگے چلیے کیا لکھا ہے۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر۔ جا، جیسا کہتی ہے کر۔ یہ نہیں تجھے کہہ رہا کہ تو کھانا یا پکانا، بھائی پکا بھی اور کھا بھی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر پہلے میرے لیے پہلے۔ ایلیا کہہ رہا ہے میرے لیے پہلے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایلیا کو زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ ایلیا کو ان کا خیال کم ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے پڑے ذرا کیا ہے، دوبارہ پڑھیے سر۔ اور ایلیا نے اسے کہا، مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اور اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا۔ اپنے اور اپنے بیٹے کو تو نے سیکنڈری پوزیشن دینی ہے، مجھے تو نے پرائمری، مجھے پہلے نمبر پر رکھ، اپنے اور اپنے بیٹے کو دوسرے نمبر پر، بعد میں یہ کرنا۔ پرائمری آئی ایم، سیکنڈری یو اینڈ یور سن۔ آگے بڑھئے۔ کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے۔ یہ میں نہیں فرما رہا، اس کے پیچھے خدا فرما رہا ہے، اسرائیل کا خداوند یہ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مینہ نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ یہ پڑھ کر میں سوچتا ہوں کہ یہ ایلیا نے اپنی طرف سے کہا ہی نہیں، اور یہ تو خداوند کہہ رہا ہے کہ یہ طریقہ ہے، اگر تو پہلے نمبر پر میرے بندے کو رکھے گی اور سیکنڈ نمبر پر تو اپنے اور اپنے بچے کو رکھے گی، تو نہ تیرے آٹا ختم ہوگا نہ کپی میں تیل ختم ہوگا۔ اور آگے پڑھیے۔ سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اپنی سوچ کو پیچھے کر دیا، جو ایلیا نے کہا، اور ایلیا نے بھی اپنی طرف سے نہیں کہا، خداوند کی بات ہی کہی ہے۔ ہاں جی، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبا بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ بیوہ بھی اور بیوہ کا بیٹا بھی، اور مجھے نہیں پتا اس کے کنبے میں کتنے لوگ تھے، پتہ نہیں کتنے دن تک وہ کھاتے رہے۔ آگے پڑھئے۔ خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا، خداوند کے کلام کے مطابق جو ایلیا نبی کی معرفت خدا نازل ہوا تھا۔ ایلیا تو ایک معرفت ہے، ایلیا تو درمیانی ہے، کلام تو پیچھے خداوند کا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی، خداوند نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے پہلے نمبر پر کیا رکھنا ہے اور دوسرے نمبر پر کیا رکھنا ہے۔ وہ بڑا پیارا کسی نے گیت بنایا ہوا ہے، نہ مکیا مٹی دے وچوں آٹا تے نہ کپی وچوں تیل مکیا، اس لیے کہ پہلے نمبر پر خدا کے بندے کو رکھا گیا ہے اور دوسرے نمبر پر اپنے اور اپنے بیٹے کو رکھا گیا ہے۔ اور یہ ایلیا کا قول نہیں،
یہ خداوند اسرائیل کے خدا کا قول تھا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہے۔ اگر آپ ہر بات میں خداوند کو ایک نمبر پر رکھیں گے تو آپ کے گھر میں بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ میں آپ کو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، خداوند کو ایک نمبر پر رکھیں، پہلا نمبر خداوند کو دیں۔ امثال کی کتاب کے 30 باب کی 9-10 آیت میں لکھا ہوا ہے، اپنے مال سے اور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، رسپیکٹ کر، کیونکہ جب پہلے نمبر پہ خدا کو رکھا جاتا ہے، اٹ مینس وی آر پیئنگ رسپیکٹ ٹو دی لارڈ۔ اس کا یہ مطلب ہے، اور اب خدا کو رسپیکٹ دیں جیسے ایلیا کو رسپیکٹ دی گئی ہے۔ پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، اور یوں پتہ کیا ہوگا، تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے، اور تیرے جو حوض ہیں وہ نئی میں سے لبریز رہیں گے۔ مطلب ہے پاکستان میں انگور لگتے ہی رہیں گے، میں آتی رہے گی، نئی میں آتی رہے گی۔ یہ خدا کی ترتیب ہے۔ آج کل ایک بڑا عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر خداوند کے بہت پیارے پیارے خدام ہیں جو اکثر ان باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ خدا کا کلام کسی بھی طور پر سننے والوں اور دیکھنے والوں تک پہنچ رہا ہے۔ آئی اپریشیٹ تمام خدام کو میں سلام کرتا ہوں جو بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اور ان دنوں میں جو خاص ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے چپ کا، کہ وہ چپ کون سی؟ وہ 666 والی چپ کی بات ہو رہی ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جب چپ کی بات کی جاتی ہے تو یہ ہے ہی 666 کی چپ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 666 والا وہ جو مخالف مسیح آئے گا اس نے چپ شروع کرنی ہے۔ نہیں، یہ نہ ذہن سے نکال دیں کہ مخالف مسیح نے آ کے چپ سسٹم شروع کرنا ہے۔ یہ بذات خود کیا چیز ہے چپ؟ میں نے بھی کوشش کی ہے چند باتیں آپ تک پہنچانے کی۔ بیسیکلی اس کو شارٹ میں اس چپ کو بولتے ہیں RFID۔ RFID سے بنتا کیا ہے سیکھنے والوں کے لیے؟ RFID stands for ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی یہ وہ چپ ہے جس سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یہ بندہ کون ہے، اس کا بایو ڈیٹا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ کوئی چپ آج کی نہیں بنی ہوئی، یہ ٹریکر سسٹم میں پتہ آپ کو چپ استعمال ہوتی ہے، اور چپ تو پتہ نہیں نہ جانے کتنے سسٹم ہیں۔ میں خدا کا شکر ہے مجھے باہر جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے، میں دیکھتا تھا جب کمپنی کی گاڑی آتی ہے تو وہ خود بخود گیٹ کھل جاتا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ خود بخود؟ وہ کہتے ہیں بھائی جی چپ لگی ہوئی ہے، وہ چپ آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے کہ یہ ہمارے کمپنی کی گاڑی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بڑے کام کی چیز ہے پھر۔ تو مطلب ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے بیسیکلی، اور یہ چپ اس کے اندر اس میں کچھ انٹینا ہوتا ہے، 2000 بائٹس سے کم کی وہ میموری بھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے۔ RFID is a ٹیکنالوجی، اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیچ کریں، 666 کے ساتھ اٹیچ نہ کریں۔ بیسیکلی یہ ٹیکنالوجی ہے۔ اور یہ اگلی بات ہے کہ جب 666 یعنی مخالف مسیح جب دنیا میں آئے گا اس کا دور ہوگا، تو اس میں کوئی شک نہیں، کلام میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ ہاتھ پر یا ماتھے پر ایک نشان بنائے گا، اور وہ نشان بیسیکلی کیا ہوگا؟ وہ اپنے نام کا نشان بنائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کا ہوگا کہ اس کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے گا۔ تو اس کی یہ سمجھ آتی ہے کہ چپ ایک بیسیکلی سسٹم ہے۔ چھاپ، یہ جس کو چھاپ بولا جاتا ہے، یہ چپ یا چھاپ ہاتھ پر ہو یا ماتھے پر ہو، یہ کسی ایک نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوگی یا ہو رہی ہوگی جب 600 مخالف مسیح آئے گا تو یہ آلریڈی ان یوز ہوگی، یہ آلریڈی چل رہی ہوگی، ان پروگریس ہوگی۔ یہ سسٹم ہو رہا ہوگا کہ لوگ چپ کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرائیں گے،
اور خرید بھی کریں گے اور فروخت بھی کریں گے، یعنی بزنس کریں گے، اپنا روزمرہ کا کام کریں گے، تو پیسے کیری کرنے کی بجائے وہ چپ ہی سارے کام کریں گے۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اس کو ٹیکنالوجی ہے، یہ اس کو عجیب نہ سمجھیں، یہ نیچے کرو اسپیس خالی کرو، دیکھیں چل رہی چل رہا ہے، اسٹوریج معاملہ نہیں چل رہا ہے کنفرم۔ جی وہیں سے کنٹینیو تھوڑا سا چپس ہے، تو کیسے پتہ چلا آپ کو؟ وہ اسٹوریج کا آ گیا تھا نا پورا، اس کے اوپر آ گیا تھا، ٹھیک ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہا اس لیے تو کہہ رہے ہیں ہر 5 منٹ بعد ذرا دیکھنا ہے، اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوں بٹھایا ہوا ہے ادھر بھائی کو۔ اچھا ابھی میں یہیں سے شروع کروں؟ ہاں، یہیں یہیں سے سے شروع چپ سے شروع یہیں سے کنٹینیو۔ ہاں جی، جب میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم چھاپ یا چپ کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک نظام ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے خرید و فروخت ہوا کرے گی اور یہ نظام چل رہا ہوگا۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ 666 آئے گا اور وہ اس نظام کو کریٹ کرے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے۔ اصل میں بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل سسٹم تو بڑی دیر سے چل رہا ہے، چپ سسٹم بڑی دیر سے چل رہا ہے، تو کیا وہ 666 نے شروع کیا ہوا ہے؟ اگر اس طرح کا آپ کے ذہن میں خیال ہے تو وہ نکال دیں مہربانی کر کے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ بھی اسی ہی سسٹم کو استعمال کرے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ مکاشفہ کی کتاب کے 13واں باب اس کے بارے میں بڑا کلیئر بتاتا ہے، اور میں اوپر سے پڑھ دیتا ہوں، سلائیڈ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اس نے یعنی مخالف مسیح کی بات، اور یہ اس کے ساتھ جھوٹا نبی کام کر رہا ہوگا، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، اور آزادوں اور غلاموں کے داہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، اس سے پہلے بڑے دھیان سے اس کو پڑھے غور سے، کیا یہ جو وہ چھاپ کرائے گا، کیا اس میں لکھا ہے کہ وہ کلیسیا کے لوگوں پر بھی چھاپ کرائے گا؟ نہیں، کلیسیا ہوگی نہیں، چھاپ کہاں کرائے گا؟ کلیسیا اس سے پہلے آسمان پر اٹھائی جا چکی ہوگی۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یا چپ کی بات کر رہے ہیں، یہ سارا سیکنڈری ایکشن ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ظاہر ہو، اس سے پہلے کہ مخالف مسیح دنیا میں منظر عام پر آئے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کلیسیا آسمان پر جا چکی ہوگی۔ پرائمری ایکشن کیا ہے؟ پہلے کلیسیا نے آسمان پر جانا ہے، اس کے بعد زمین پر یہ ہونا ہے جس کی بابت ہم چپ اور یہ 666 کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے ان ایام کے اندر، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے یار یہ مجھے ذرا بتاؤ یہ علم الاعداد کیا ہے، یہ کیسے 666 نکالا جاتا ہے، یہ کیا طریقہ، یہ چپ کیا ہے، غلط ہے ٹھیک ہے، او بھائی یہ کلام میں لکھا ہے تو ٹھیک، یہ غلط کہاں سے آ گئی؟ مطلب کہنے کا یہ اس کو ٹیک از ایٹ ٹیکنالوجی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پرائمری ایکشن نہیں، یہ سیکنڈری ایکشن ہے۔ پر ہوگی، وہ لگوائے گا، اسی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے وہ اپنے نام کی مہر ان پر لگوائے گا جو زمین پر رہ جائیں گے۔ تو یہ سیکنڈری ایکشن ہے۔ آپ کے سامنے یہ ہے کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا، یہ ہمارا پرائمری ایکشن ہے۔ میں کلیسیا سے بات کر رہا ہوں، آپ جو کلام سن رہے ہیں آپ کلیسیا کے لوگ ہیں، آپ خود ہی فیصلہ کریں آپ کا ایکشن اس میں ہے آسمان پر جانے میں یا زمین پر رہنے میں؟ ارے بھائی آپ کا ایکشن آسمان پہ جانے والا معاملہ ہے، آپ کا پرائمری ایکشن ہے کلیسیا آسمان پر جائے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، کلام میں لکھا ہے دلہن کہتی ہے آ، سننے والا بھی کہے آ، اے خداوند یسوع آ مجھے لے جا۔ اب دلہن ہے، دلہن دلہا کا انتظار کر رہی ہے، دلہا کب آئے گا؟ دلہا نے دیر لگا دی ہے۔ یہ ہے ہماری باتیں۔ جب کلیسیا چلی جائے گی، مخالف مسیح کا ظہور بعد میں ہوگا، بعد میں
مخالف مسیح سامنے آئے گا، یاد رکھیے، اور وہ مخالف مسیح کے نام کا عدد کیا ہوگا؟ وہ 666 ہوگا، اور وہ سیکنڈری ایکشن ہے، اور وہ زمین پر رہنے والا ایکشن ہے، جو زمین پر رہ جائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ کو کس چیز پر فوکس کرنا ہے، جانے پر یا رہنے پر؟ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ پہلے کیا ہے؟ آسمان پہ جانا۔ آسمان میں جانے پر، آسمان پر جائیں گے تو خیر ہے، کہ زمین پر رہ جائیں گے تو خیر ہے؟ اور آسمان پر جائیں گے تو خیر ہے، آپ کی سلامتی آسمان پر جانے میں ہے، نیچے جو حال ہوگا ابھی میں پڑھتا ہوں اوپر سے۔ تو یہ تصویر جو آپ کے سامنے بنائی جاتی ہے، بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں کہ پرائمری ایکشن کیا ہے اور سیکنڈری ایکشن کیا ہے۔ دو ہی ایکشن ہے، ایک آسمان پر جانا اور ایک زمین پر رہنے والوں کے لیے مصیبت۔ یہ آپ کے سامنے ایک جہاز اڑنے لگا ہے، اڑ رہا ہے، بلکہ ٹیک آف ہو رہا ہے، یوں سمجھے یہ کلیسیا جا رہی ہے۔ اب کلیسیا آسمان پہ جا رہی ہے، اس کو کیا لگے جی پیچھے ایئرپورٹ میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے، وہ یہ ان کا سبجیکٹ ہی نہیں۔ کئی دفعہ ہم آسمان پر جانے والے، اڑنے والے، 666 کی سٹڈی پہ بہت ہم نے زور دیا، ارے دیٹ از فار انفارمیشن، وہ اگر کلام میں لکھا ہوا ہے تو دیٹ از فار انفارمیشن، وہ صرف ہماری اطلاع کے لیے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی چیزیں بائبل مقدس میں ہمارے نالج کے لیے لکھی ہیں۔ اب بائبل میں لکھا ہوا ہے نا کہ جہنم کی آگ کس طرح کی ہوگی، جہنم میں کون کون جائیں گے، تو یہ ہمارے نالج کے لیے لکھا ہے۔ یہ تو نہیں کہ کلیسیا جہنم میں جائے گی، ارے بھائی کلیسیا اوپر جائے گی، وہ جو پیچھے رہ جائیں گے نا، پیچھے رہ جائیں گے، ان پر مخالف مسیح جو ہے وہ اپنی چھاپ کرائے گا۔ وہ ہاتھ پر لیں یا ماتھے پر لیں، کیونکہ ان کو روٹی کھانے کے لیے اور کوئی سسٹم ہی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایک اور مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جیسے یہ گاڑی جا رہی ہے، گڈی جان رہی ہے، ہم کس گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم اس گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں جو اوپر جاتی ہے، جو مسیح، جس میں مسیح آئے گا، اور گاڑی مثال کے طور پر مثال ہے کہ جب گاڑی پر جانے والے لوگ ہیں ان کا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ گاڑی پر کے پلیٹ فارم پر کیا ہونے والا ہے؟ ارے بابا ان کا دھیان گاڑی پر ہوتا ہے، کب گاڑی آئے اور ہم جائیں۔ اور جو گاڑی سے رہ جاتے ہیں پریشان کون ہوتے ہیں؟ او بھائی جو گاڑی سے رہ جاتے ہیں، تو جو کلیسیا ہے وہ چلی جائے گی، اور یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ بیچارہ رہ گیا ہے، سٹیمپ اس پر لگے گی، جو تو یہ جو رہ گیا ہے بیچارہ، سٹیمپ بھائی اس پر لگے گی۔ میرا مطلب ہے جو آسمان پہ چلے گی ان پہ تھوڑی سٹیمپ لگنی ہے، نہ ان پر سٹیمپ لگا ہی سکتا ہے۔ یاد رکھیے کبھی بھی مخالف مسیح کی دلہن پر سٹیمپ نہیں لگا سکتا، اس کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں ہے۔ اب وہ تو جو سست کماریوں کی طرح رہ جائے گا نا پیچھے۔ آپ کو پتا کچھ سست کماریاں جنہوں نے نہیں جانا آسمان پر، جو سوچ رہی ہیں توبہ کر لیں گے، بپتسمہ لے لیں گے، اور کیا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کے لیے بڑی مصیبت بنے گی۔ ہاں بیوقوف کماریوں کی طرح اگر زمین پر رہ گئے تو پھر مخالف مسیح کی چھاپ لینی پڑے گی، لیکن اس وقت بھی وہ بڑے اعلیٰ لوگ ہوں گے جو نہیں لیں گے، کلام کہتا ہے قتل ہو جائیں گے، اور وہ قتل کرائے گا بھی، یاد رکھیے۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ یہ سیکنڈری ایکشن ہے، ہم سیکنڈری ایکشن کے بارے میں نہ سوچیں۔ ہاں مخالف مسیح بھی اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرے گا، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو شروع نہیں کرے گا، یوز کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مخالف مسیح اس ٹیکنالوجی کو شروع کرے گا، نہیں بھائی، اس کو یوز کرے گا، اور جھوٹے نبی کے وسیلہ سے نشانوں کے سبب زمین پر رہنے والوں کو گمراہ کرے گا۔ پتہ وہ حیوان کا بولنے والا ایک بت بنائے گا، اور اس کے پاس اختیار ہوگا، اس میں روح بھی پھونکے، اور کلام لکھا ہے وہ روح اور وہ بت بولے گا بھی۔ یہ مکاشفہ 13 میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کی پرستش کروائے گا، اور جو پرستش نہیں کرے گا اس کو قتل کرائے گا۔ اور وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے، اور وہ لوگ کو کون کون سے ہوں گے؟ ہر چھوٹے بڑے اور غریب اور دولت مند اور آزاد اور غلام۔ کلیسیا نہیں لکھا ہوا، وہ کلیسیا کہاں آ گئی؟ وہاں کلیسیا تو آسمان پہ جا چکی ہے، کلیسیا نہیں لکھا ہوا کہ کلیسیا، نہیں۔ اور وہ جو سست رہ جائیں گے نا، سست کماریاں، بیوقوف کماریاں، شاید وہ ان میں شامل ہو سکتی ہیں۔
تو بھائی ان پر وہ چھاپ کرائے گا اور وہ ایسا تنگی میں آ جائیں گے کہ وہ بیچارے کھا بھی نہیں سکیں گے. بس یا تو قتل ہو جائیں گے تو یا پھر وہ پرستش کریں, چھاپ لیں تو وہ زندگی بسر کریں. تو یہ کہنے کہ سیکنڈری ایکشن ہے. وہ اتنا کلام میں لکھا ہے کہ وہ نشان دکھائے گا, آسمان سے آگ نازل کرے گا, لوگوں کو حیران کرے گا, لوگوں کو تعجب میں ڈالے گا تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں. لیکن یاد رکھیے اس وقت جو پرائمری ایکشن ہے وہ ہے کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا. ہمیں خداوند نے پہلے لے جانا ہے. ہم وہ کام کریں جس کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں. وی آر اٹیچ ود ریپچر. کلیسیا کا تعلق ریپچر کے ساتھ ہے. کلیسیا کا تعلق 666 کی چھاپ کے ساتھ نہیں, چپ کے ساتھ نہیں. یہ ذہن میں آج بٹھا لیجئے. اور میں چاہتا ہوں کہ خداوند کا کلام بڑی کلیئر پکچر اس کے بارے میں دیتا ہے. ہم کلام کو سامنے لا کے رکھتے ہیں. اگر آپ تسلنیکیوں کے خط میں جائیں, تسلنیکے کی کلیسیا جو ہے اس کو پہلے پولس نے خط لکھا اور وہ بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو سکھانے کی کوشش کر رہا تھا, اور ہم بھی کئی دفعہ اسی میں سے سیکھتے ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ جو مسیح میں جو سو گئے ہیں ان کی بابت غمی نہ کرو. پہلے وہ جو مسیح میں مویاں جی اٹھی, پہلے خط میں اس طرح کی باتیں بتا رہا تھا, ہم استقبال کریں گے. اور دوسرے خط میں انہی باتوں کو اس نے مزید بڑھاتے ہوئے کہا. میں چاہتا ہوں آپ دوسرے خط پہ چلیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کلیسیا زمین پر جب تک موجود ہے, ریپچر جب تک نہیں ہوتا, ہم مسیح کے نام سے دکھ اٹھائیں گے, اٹھا رہے ہیں, اور پیچھے بھی لوگ اٹھاتے رہے. جب تک ہم آسمان پر نہیں جاتے دینداری کے سبب سے ہم ستائے جائیں گے. یہ تو کنفرم ہے, کیونکہ عدالت خداوند کے گھر سے ہی شروع ہوگی. مسیح کے نام کے سبب سے ہم نے عذار رسانی میں سے گزرنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے مسیح کے نام کے سبب سے, کھانے پینے کے سبب سے نہیں. وہ نہ کہ ہم کھانے نہیں, کھانے پینے کے سبب سے وہ لوگ ہوں گے جو زمین پر رہ جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پڑھیں. جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے, پولس رسول پہلے باب کی 6 آیت میں کہتا ہے. دوسرا تسلنیکیوں کا خط ہے, بلکہ میں چاہتا ہوں اس کو ہم اگر زیادہ خوبصورت ہوگا کہ اگر ہم 3 آیت سے پڑھیں. جی. اے بھائیو, تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے, اور یہ اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے. پولس رسول اپریشیٹ کر رہا تھا تسلنیکے کی کلیسیا کو. ہاں جی. اور تم سب کی محبت آپس میں زیادہ ہوتی جاتی تو ہے. جہاں محبتیں زیادہ ہوں وہی تو کلیسیا ہے جس نے آسمان پر جانا ہے. ہاں جی. یہاں تک کہ ہم آپ کو خدا کی کلیسیا میں تم پر فخر کرتے ہیں. یہ تسلنیکے کی کلیسیا بھائی بڑی محبتی کلیسیا ہے, تو محبتوں والوں نے تو آسمان پہ جانا ہے. ہاں جی. کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے. صبر کیا ہے؟ برداشت. اور جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. ہاں جی. یہ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے. ہاں, خداوند اسی طرح ہی تو ڈیفریشیٹ کرے گا کہ کس نے جانا ہے اور کس نے رہنا ہے. ہاں جی. تاکہ تم خدا کی بادشاہی کے لائق ٹھہرو. خدا کی بادشاہی کے لائق وہی ٹھہرے گا جس میں صبر ہوگا, برداشت ہوگی. ہاں جی. جس کے لیے تم دکھ بھی اٹھاتے ہو, کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے. اب سنیے, خدا کے نزدیک انصاف کیا ہے؟ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلہ میں, پڑھیے ذرا, کہ بدلہ میں تم مصیبت لانے والوں کو مصیبت, یہ جو تمہیں مصیبت میں ڈال رہے ہیں نا زمین کے اوپر, خداوند ان کو مصیبت میں ڈالے گا. سیم. اب وہ آپ کو مصیبت دے رہے ہیں, آپ آسمان پر چلے جائیں گے, بعد میں دیکھنا مخالف مسیح ان کو کیسے مصیبت میں لاتا ہے. پڑھیے ذرا. اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے. تم کو تو آسمان پہ جا کے ملے گا آرام. ہاں جی. جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا. ہاں جی. تو پھر کیا ہوگا؟ اور جو خدا کو نہیں پہچانتے, اب ان کی بابت آ گیا, جو خدا کو نہیں پہچانتے, جو نجات یافتہ لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں,
जो खुदावंद के बेटे की खुशखबरी की मुखालफत करते हैं, पढ़िए जरा। और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते हैं, वो यीशु की खुशखबरी को मानते ही नहीं, उनकी बात हो रही है। हाँ जी। उनसे बदला लेगा। तो पौलुस रसूल ने ऊपर जाने वालों के बारे में भी बताया और नीचे रहने वालों के बारे में भी बताया, उनसे बदला लेगा। हाँ जी। वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सजा पाएंगे। पढ़ते जाइए। ये उस दिन होगा जब वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताजुब का बायस होने के लिए आएगा। हाँ जी, हैरान हो जाए लोग, हैरान हो जाएंगे, यार ये वाकई लोग आसमान पे चले गए हैं। ताज्जुब करेंगे, वो ये वाकई लोग आसमान पे चले गए, हम तो समझ रहे थे ऐसे शोर कर रहे हैं। ये कब होगा? जब मेरा खुदावंद आएगा, कलीसिया को आसमान पर लेके जाएगा, और ये जो नीचे रह जाएंगे इनके लिए ताज्जुब का बायस होगा, इनके लिए ताज्जुब का बायस होगा जो खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते। पढ़िए। क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए, इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ भी करते रहते हैं। हाँ जी। कि हमारा खुदा तुम्हें इस बलावे के लायक जाने, शाबाश। और नेकी की हर एक ख्वाहिश और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे, ताकि हमारे खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मुआफिक हमारे खुदावंद यीशु का नाम तुम में जलाल पाए, और हाँ जी, तुम उसमें। और बात आगे बढ़ाते जाएं, जरा आगे क्या लिखा हुआ है? ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरखास्त करते हैं। कैसे उसने आना है और उसने हमें अपने पास जमा कर लेना है आसमान पर। हाँ जी, कि किसी रूह बादलों में। हाँ जी, कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ कर के खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफतन परेशान ना हो जाए। हाँ, और तुम ना घबराओ। और ये बात यीशु मसीह ने भी कही थी। देखो, अगर कोई कहे ना वहां है यहाँ बाबा चले ना जाना, ये कोई छुपा हुआ काम नहीं होगा। हाँ जी, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, ये फरेब दे सकते हैं आपको। हाँ जी, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो। अब देखो, पहले, अब बताने, अब पहले की बात होने लगी और बाद की बात होने लगी है। जब तक के पहले क्या ना हो, बरगश्तगी ना हो। बरगश्तगी, इसका मतलब है मसीह की आमद, मसीह के आने और मसीह के पास हमारे जमा होने से पहले बरगश्तगी होना जरूरी है। और आप जानते हैं इस वक्त बरगश्तगी कमाल को पहुंची हुई है, लोग ईमान से बरगश्ता हो रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई नई तालीम, आए दिन कोई ना कोई नई डॉक्ट्रीन। हाँ जी, और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है, हाँ, अपने आप को बड़ा ठहराता है। हाँ जी, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता ये है। सारी बातें उस सेकेंडरी शख्स के बारे में लिखी हुई है जिसको मुखालिफ मसीह बोलते हैं। हाँ जी, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? हाँ, पौलुस अब तो खत लिख रहा है। वो कहता है जब मैं थस्सलुनीके में खुद खिदमत कर रहा था तो उस वक्त भी आपको ये मैं बताता ही रहता था कि कैसे वो हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर होगा। हाँ जी, अब जो चीज उसे रोक रही है, अब मंजर आम पर आने से, इससे पहले कि वो हलाकत का फर्जंद मंजर आम पर आए, दोबारा पढ़िए सर। अब जो चीज उसे रोक रही है, हाँ, ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो। उसको तुम जानते हो। मैंने काफी तुम्हारे साथ बैठकर बातें की हैं, तुम जानते हो कि अभी तक वो क्यों नहीं जाहिर हो रहा। हाँ जी, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है। हाँ, तस्वीर तो उसकी चल रही है, मगर अब एक रोकने वाला है। अब एक रोकने वाला है। अरे कौन सी चीज है जो मुखालिफ मसीह को मंजर आम पर आने के लिए रोक रही है? हाँ जी, जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। हाँ, वो कौन सी चीज है? कौन सी चीज है? अब इसके ऊपर जरा थोड़ा सा जोर दें। पौलुस कह रहा है, मैं चाहता हूं, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तस्वीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। किसी चीज ने उसको रोका हुआ है सामने आने से। बेशक वो काम तो कर रहा है, लेकिन वो मंसरे आम पर नहीं आ रहा, कोई चीज उसे रोक रही है। और वो रोक क्या रही है? वो आपका कलीसिया का आसमान पर जाना उसको रोक रहा है। इसकी वजह क्या है भला? अब मुझे ये बताएं, क्या हमारा मसीह अपने बदन को या अपनी दुल्हन को मुखालिफ मसीह के हाथों में दे सकता है? आर यू एग्री? समझ आती है? क्या आप अपनी बीवी को किसी दूसरे के हाथ में दे देंगे?
کیا ہمارا مسیح اپنی دلہن کو اپنی کلیسیا کو مخالف مسیح کے ہاتھوں میں دے دے اور وہ روٹی اور پانی کے لیے ترسے؟ نہیں، اٹ از ناٹ پاسبل ایٹ آل. میرے مسیح نے تو کہا ہے فکر ہی نہ کرو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. خدا کی بات سے میں جانے والوں کا تو یہ چیپٹر ہی نہیں ہے کھانا پینا پہننا. اور آپ کو پتہ مخالف مسیح جب آئے گا تو وہ تو لوگوں پہ کھانا پینا تنگ کر دے گا. وہ تو بولے گا کہ اگر چھاپ لینی ہے تو پرستش کرنی ہے تو چھاپ ملے گی، اور چھاپ لوگے تو پھر روٹی ملے گی. کیا میرا خداوند کلیسیا کو مخالف مسیح کے ہاتھ میں دے دے گا؟ نیور ایور ایٹ آل. اب جو چیز روک رہی ہے وہ ریپچر ہے، کلیسیا کا اوپر جانا روک رہا ہے. جو ہی کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی، میں نے کہا جو ہی گاڑی چلی جائے گی پلیٹ فارم پہ ایکشن شروع ہو جائے گا. جو ہی جہاز وہ ٹیک آف کر جائے گا، پیچھے ایئرپورٹ پہ جو مرضی ہوتا رہے. ارے بھائی، پرائمری ایکشن ہے کلیسیا کا آسمان پر جانا. جو ہی کلیسیا آسمان پر جائے گی اور یہ شخص ظاہر ہو جائے گا، اور یہ کیا کرے گا؟ پڑھیے ذرا. اور جس کی آمد شیطان کی کیونکہ بے دینی کا بھید تو ابھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا. جی، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا. ہاں، جب ریپچر ہو جائے گا اس کے بعد وہ بے دین ظاہر ہوگا، جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا. اینڈ اس کا یہی ہوگا. ہاں جی، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی. یہ باتیں آلریڈی مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب میں موجود ہیں. ہاں جی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت انہوں نے، کنہوں نے؟ جو زمین پر رہ گئے ہیں، جو مصیبت میں ابھی پھنسنے لگے ہیں، جو مخالف مسیح کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ کیونکہ، دوبارہ پڑھیے سر، کیونکہ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا. حق کی محبت کو، یسوع کے ساتھ محبت کو انہوں نے اختیار نہ کیا. جس سے ان کی نجات ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے جس سے ان کی نجات ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ آسمان پر نجات یافتہ لوگ جائیں گے. جو غیر نجات یافتہ ہے، یہ 666 کے ہاتھوں میں وہ پڑیں گے. اگر آپ نے نجات نہیں نہ پائی، آج غور کریں. کلام، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 666 کی سٹڈی بڑی ضروری ہے. چپ کے معاملے میں مجھے علم ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کا علم ہونا اپنی جگہ پر ہے، میں آپ کو بتاؤں. لیکن مخالف مسیح کے ہاتھوں میں پڑنا بڑا خطرناک ہوگا. نجات پائیں، نجات کو فوکس کریں. جو نجات یافتہ نہیں ہوں گے اس مصیبت میں وہ گزریں گے. وہ چپ لیں گے، یا قتل ہوں گے یا پھر چپ لیں گے. آگے پڑھ دیجئے سر. اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا کیونکہ انہوں نے نجات جو نہیں پائی ہے. ہاں جی، تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے. اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سزا پائیں. تو یہ جو مخالف مسیح ہوگا نا، جس کو سمندری حیوان بھی کہا گیا ہے، غیر نجات یافتہ لوگ جو ہیں، غیر نجات یافتہ لوگ، ان کی سزا کے لیے ہوگا. کلیسیا اوپر کو جائے گی، کلیسیا اوپر چلی جائے گی. تو یوں سمجھیے تھسلونیکے کی کلیسیا کو پولس یہ سکھا رہا ہے کہ مسیح اور مسیح کی دلہن کا آرام اور مخالف مسیح اور غیر نجات یافتہ لوگوں کا انجام. کلیسیا کا آرام اور زمین پر رہنے والوں کا انجام کیا ہوگا، یہ ہے اصل میں ساری بات. میں آخر میں آیا ہوں، میں اپنے میسج کے اینڈ پہ پہنچ گیا ہوں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے. اور یہ میری باتیں نہیں، یہ خداوند کے بندہ پولس رسول کی باتیں ہیں کہ کیسے اس نے اس حکمت کے مطابق جو خدا نے اسے دی یہ باتیں لکھی ہیں کہ کیسے کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی اور بعد میں وہ مخالف مسیح منظر عام پر آئے گا. ہمارا فوکس کیا ہے، ہمارا ایکشن کیا ہے؟ ہم نے یہ سوچنا ہے مسیح کے ساتھ مسیحیوں لوگوں کا جو دھیان ہے وہ مسیح پر ہونا چاہیے، نہ کہ مخالف مسیح پر. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں
آج کل ان دنوں میں ہر بندہ مخالف مسیح کے بارے میں سوچ رہا ہے. ارے تو مسیح کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا جس کے ساتھ تو نے جانا ہے؟ تجھے نہیں پتا جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا مسیح آ جائے گا، ابن آدم آ جائے گا. او بھائی آپ مسیح پر فوکس کریں اپنی نظریں. یہ ہمارا ایکشن ہے اور یہ پرائمری ایکشن ہے جو پہلے ہونا ہے اور جس کے ساتھ ہم نے اٹیچ ہونا ہے. ہم فوکس اس بات پر کریں، نہ کہ زمین پر جو رہ جانا ہے، زمین پر جو ہونا ہے. اور پولس نے بڑا کلیئر کیا کلسیوں کے خاتمے میں 22 آپ کے سامنے سلائیڈ بھی بنی ہوئی ہے. پولس کہتا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. عالم بالا اوپر کی بات کرتا ہے جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے اور وہ لینے کے لیے آ بھی رہا ہے. اور پھر کہتا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی. او بھائی یہ 666 چپ، او بھائی یہ زمین پر کی چیزیں ہیں. اس کا کلیسیا کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں. لہذا میں آپ کو حاصل کلام بتانے لگا ہوں. ان ساری باتوں کے بعد آپ کیا کریں؟ یہ 2 باتیں ہیں جن پر آپ کو فوکس کرنا ہے. دھیان تو آسمان پر رکھنا ہے اور کرنا کیا ہے؟ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی کسی بھی مشن کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، خداوند کو نہ دیکھے گا. عبرانیوں 12 باب کی 14 آیت میں بول رہا ہوں. سب کے ساتھ میل ملاپ یعنی محبت جس کے بغیر، اور نمبر 2 پاکیزگی، خیالوں کی پاکیزگی، آنکھوں کی پاکیزگی جس کو بہت پریفر میرے یسوع نے کیا ہے، ہاتھوں کی پاکیزگی، ہونٹوں کی پاکیزگی. ان پر فوکس کریں، محبت میں رہیں اور اپنے آپ کو پاکیزگی کے معیار، کمال پاکیزگی تک اپنے معیار کو پہنچائیں تاکہ میرا خداوند آئے تو پھر آپ آسمان پر جا سکیں. یہ ہے ہمارا ایکشن، یہ ہے باتیں جس پر ہم نے زور دینا ہے، ایمفسائز کرنا ہے. پولس کہتا ہے افضل محبت ہے. جہاں تک ہو سکے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھو، سب کے ساتھ، اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. آئی ریکویسٹ یو، جتنے لوگ سن رہے ہیں مہربانی کر کے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چپ کی سٹڈی نہ کریں، 666 کے بارے میں نہ پڑھیں، مکاشفہ 13 باب نہ پڑھیں. نہیں، آپ سارے ہی باب پڑھیں، وہ ہماری انفارمیشن کے لیے لکھے گئے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ہمارا ایکشن نہیں، اس میں ہماری انفارمیشن ہے. تو آئیے آج اپنے آپ کو چیک کریں آج کے کلام کی روشنی میں. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور ہاتھوں کو اٹھاتے ہی دیکھیں کہ کیا میرے ہاتھ پاک ہیں. کلام میں لکھا پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرو. اپنے دل کو چیک کریں، کہیں ہمارے اندر کوئی نفرت تو نہیں پائی جاتی. یہ نفرتیں آپ کو آسمان پر نہیں جانے دیں گی. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. کلام میں لکھا راست باز مشکل سے نجات پائے گا. وہ کون سی مشکل ہے؟ وہ یہی مشکل ہے. اس کے اندر نفرت نہیں ختم ہوتی. اگر آپ نفرت پر غالب نہ آئے نجات نہیں پائے گی. میرا خدا من نجات یافتہ لوگوں کو لینے آ رہا ہے. خدا پاک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے پاک کلام کی پاک اور سچی تعلیم کے لیے اور صاف صاف باتوں کے لیے. میں جانتا ہوں آسمان پر جانے والے تھوڑے ہیں خداوند، میں جانتا ہوں برگزیدہ تھوڑے ہیں اے خداوند، لیکن میں دعا کرتا ہوں جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان کو توفیق ضرور دے کہ یہ اپنے دل کو پورے طور پر نفرتوں سے پاک کر لیں اور یہ پورے طور پر اپنے آنکھوں کو پاک کر لیں، اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہونٹوں کو، خیالوں کو پاک کر لیں. کیونکہ میں جانتا ہوں تو نے فرمایا تھا جو پاک دل ہے وہ مبارک ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے. خدا پاک تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس مضمون کے لیے جو خداوند تو نے آج ہمیں دیا ہے کہ ہم پہلے نمبر پر کیا اور دوسرے نمبر پر کیا کریں، پرائمری کیا کریں اور سیکنڈری کیا کریں. خداوند ہم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور عقل سے تجھ خدا واحد سے ہی محبت رکھیں میرے خدا. اور جیسا تو نے کہہ دیا ہم اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھیں میرے خداوند. اور جس طرح ہم نے سیکھ لیا ہے ہر وقت عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہیں میرے خداوند.
तेरे यस्सु नाम के वसीले से मांगते और पाते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ भी मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, आप पर मेहरबान ही रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन, आमीन।